حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک طویل خطبہ دیا جس میں تمام لوگوں کو جمع کیا گیا، عام لوگوں کو بلایا گیا، یہودیوں کو بھی بلایا گیا، عیسائیوں کو بھی بلایا گیا، اور حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ اب اسلام آ گیا ہے اور اسلام کسی کو تکلیف دینے کا حکم نہیں دیتا، مسلمان کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، جو یہودی بھی یہاں پر آباد رہنا چاہتے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں، جو عیسائی اپنے گھروں میں رہنا چاہتے ہیں وہ اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور کسی کی عبادت گاہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی کی بھی عبادت گاہوں کو ہمارے مسلمانوں کی طرف سے، اسلام کی طرف سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اور حاضرین کرام، آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان یہودیوں کی جو عبادت گاہوں کو چھوڑا تھا، آج بھی وہ عبادت گاہیں فلسطین میں آباد ہے، اسی مقام پر آباد ہے، اور مسلمانوں نے آج تک ان کی عبادت گاہوں پر نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھی اور اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ آج حالات ایسے ہیں، آپ خود جانتے ہیں کہ 10,000 سے زائد غزہ میں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جس میں تقریباً 5,000 معصوم بچے بھی موجود ہیں، 3,000 خواتین موجود ہیں، اور حاضرین کرام، غزہ کے مسلمانوں کی آج حالت یہ ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانے کا ایک دانہ تک موجود نہیں ہے، پینے کے لیے ان کے پاس پانی کا ایک خطرہ موجود نہیں ہے، اور جو زخمی جو لوگ ہیں ان کو دوائی لگانے کے لیے ان کے پاس دوائیں تک موجود نہیں ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے ویڈیوز ہمارے پاس آ رہے ہیں، ایسے کلپس ہمارے پاس آ رہے ہیں، فیس بک پر آپ نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جب زخمیوں کا علاج کر رہے ہیں، ان کا آپریشن کرنے کا وقت آتا ہے تو بے ہوش کرنے کی دوا ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ہم بغیر بے ہوش کیے کہ زخمی کا علاج کر رہے ہیں، اور اس فلسطین کے ایمان پر بھی قربان جائیں، ملبے پر بیٹھ کر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں کہ مسلمان جنہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے، مسجد اقصی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش فرمائی۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین اکرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، حقیقت میں وہی لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ حاضرین کرام، مسجد عربی گرامر میں اس میں ظرف ہے، اور مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ،
اور مسجد کی جمع مساجد ہے، اور دنیا میں عظمت اور شان رکھنے والا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر مسجد ہی ہے، اور ساری کائنات میں سب سے بڑی فضیلتیں، سب سے بلند و بالا مقامات رکھنے والے 3 مساجد ہیں، جس میں پہلی مسجد حرام ہے، دوسری مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصی ہے۔ یہ تینوں مساجد بڑی ہی فضیلتوں کی حامل ہے اور بڑی ہی عظمتوں کی حامل ہے، اور اس کے بعد مسجد قباء کا بھی روایات میں ذکر ملتا ہے۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کو تشریف لے گئے تو سب سے پہلے جو مسجد تعمیر کی گئی وہ مسجد قباء ہے، تو اسی لیے اس کو بھی بڑی فضیلتیں حاصل ہے۔ اور اس کے بعد اگر فضیلت والا مقام کسی مسجد کو ملتا ہے تو وہ شہر کی جامع مسجد کو مقام ملتا ہے، اور اس کے بعد پھر عظمت کسی اور مسجد کو ملتی ہے تو وہ محلے کی مسجد کو عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ الغرض حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مسجد اقصی کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سرزمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارض مقدس کہتے ہوئے اس کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام کے ساتھ مسجد اقصی کا بھی ذکر فرمایا۔ اور پھر مسجد اقصی کیسی مسجد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن مجید میں فرما دیا کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے اس مسجد کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے، اور ایسی برکتیں کہ دور دور تک لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں، باغات نظر آتے ہیں، اور روحانی برکتیں ایسی کہ وہاں پر بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کے آثار بھی موجود ہے، اور ان کے مزارات بھی وہاں پر موجود ہے۔ اور اگر آپ روایات کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تقریباً 10,000 سے زائد انبیاء کرام علیہم السلام مسجد اقصی کے ارد گرد مدفن ہے، ان کی خبریں وہاں پر موجود ہے۔ اور جو بلند و بالا مقام اور فضیلت رکھنے والے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت زکریا علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو، حضرت اسحاق علیہ السلام ہو، ایسے جلیل القدر شان رکھنے والے تقریباً انبیاء اکرام علیہم السلام نے اس مسجد کو اپنا مرکز بنایا ہے۔ اس مسجد کے پاس انبیاء اکرام علیہم السلام موجود رہے۔ اور حاضرین کرام، حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے روئے زمین پر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی جو مسجد بنائی گئی ہے وہ مسجد حرام کعبۃ اللہ شریف ہے، اور اس کے بعد پھر جو مسجد بنی وہ مسجد اقصی ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں مساجد کے بنانے کے بیچ میں کتنا فاصلہ رہا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام کے بنانے کے بعد جب مسجد اقصی بنائی گئی تو ان دونوں کے درمیان میں 40 سال کا فاصلہ رہا۔ 40 سال کے فاصلے کے بعد مسجد اقصی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے حکم کے ذریعے اس کی تعمیر کی گئی۔ اور حاضرین کرام، روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے مسجد اقصی اور مسجد حرام کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور اس کے بعد پھر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ نے بھی مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی ہے۔ الغرض، ان تمام باتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہی فضیلت والا مقام رکھتی ہے، بڑی ہی عظمت اور شان رکھتی ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف فلسطین والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رہنے کے لیے وہاں پر جگہ عطا فرمائی، اور ہمارا تعلق مسجد اقصیٰ سے نہیں ہے، بلکہ خود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتلائیں، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد اقصیٰ سے احرام باندھ کر مسجد حرام کو آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی ساری خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے، اور پھر یہیں تک نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی سرٹیفکیٹ بھی عطا فرماتا ہے، جنت کی سند بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی وہاں پر جانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، ہم میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنا روپیہ پیسہ موجود نہیں ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو جا سکیں۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تھوڑا سا تیل چراغ میں ڈال کر جلانے کے لیے بھی اس تیل کو مسجد اقصیٰ کے لیے بھیجتا ہے اور اس کے تیل سے مسجد اقصیٰ میں روشنی کی جائے گی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کی بھی ساری لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کو مقدس سرزمین قرار دیا ہے، بڑی ہی عظمت والی سرزمین، بڑی ہی برکتیں رکھنے والی سرزمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر حاضرین کرام، انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی ساری زندگی مسجد اقصیٰ کے پاس ہی رہتے ہوئے انبیاء کرام نے اپنی زندگیوں کو گزارا ہے، اور اسی مسجد کو اپنی تبلیغ کا مرکز بھی بنایا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت بھی دی جاتی تھی، لوگوں کو اللہ کی بارگاہ کی طرف بلایا بھی جاتا تھا۔ اگر آپ تاریخ کے پنوں کو الٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فلسطین کی سرزمین کو آباد کرنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آپ قیام پذیر تھے، وہاں سے آپ فلسطین کو تشریف لائے، اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ وہیں فلسطین کی سرزمین پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی، اور یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا کی جو دو مقدس سرزمین ہے اس کو آباد کرنے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو کریڈٹ جاتا ہے، آپ ہی کو یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ چنانچہ جو آپ کے پہلے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں ان کو آپ نے مکۃ المکرمہ میں آپ نے آباد فرمایا، اور دوسرے جو آپ کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں ان کو آپ نے فلسطین کی سرزمین پر آباد فرمایا۔ اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا، اور بنی اسرائیل میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے، اس میں چند ایسے افراد بھی تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرتے تھے، اور اپنی موج مستی میں لگے رہتے تھے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے رہتے تھے۔ چنانچہ حاضرین کرام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ فلسطین کو جائیں اور وہاں پر
جنگ کریں اور وہاں پر جو قبیلہ رہنے والا ہے آپ اس سے مقابلہ کرتے ہوئے مسجد اقصی کو حاصل کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا تو آپ کی قوم نے یہ عرض کیا کہ اے موسیٰ فقاتلا انا ہاہنا، کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے مقابلہ کریں، ہم وہاں کے رہنے والے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ وہ بڑی قد رکھنے والے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی ہائٹ بھی عطا فرمائی ہے اور وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے مقابلہ کریں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معروضہ پیش فرمایا، اپنی قوم کا جواب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے پیش فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنة، کہ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے یہ سزا مقرر فرما دی کہ وہ 40 سال تک سرزمین فلسطین میں داخل نہیں ہو پائیں گے، اور فلسطین کی زمین میں ان کا داخلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے۔ اور پھر وہ مصر کے شہر کو چلے گئے اور وہاں پہ کچھ صحرا ایسا موجود ہے کہ جہاں پر کئی کلومیٹرز دور تک آپ کو پہاڑ ہی پہاڑ نظر آئیں گے، اور ایسی بڑی بڑی چٹانیں وہاں پر موجود ہے کہ ہر چٹان ایک دوسرے سے بڑی ہوئی ہے اور بالکل ایک دوسرے کی طرح بالکل مشابہ نظر آتی ہے، سیم ٹو سیم نظر آتی ہے، اور وہ چٹان کی مسافت بھی اتنی طویل ہے کہ 100 کلومیٹر تک چلنا پڑتا ہے، ایک ایک پہاڑ کو پار کرنے کے لیے 100 کلومیٹر تک دور چلنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور فلسطین میں جو قوم تھی ان سے مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال تک ان کا داخلہ فلسطین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم جاری فرما دیا اور وہ صحرائے مصر میں جا کر بس گئے، اور چلتے چلتے وہ تھک جاتے لیکن ان کو فلسطین کا راستہ نہیں دکھائی دیتا، فلسطین تک پہنچنے کا کوئی راستہ انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ الغرض حاضرین کرام، جب 40 سال مکمل ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ کے خادم حضرت یوشع بن نون کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور پھر جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ بھی گزر چکے، اور ان کے بچے جب بڑے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم حضرت یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو پیغام دیا تھا، اللہ کا جو حکم سنایا تھا، آپ نے وہی حکم پھر ان کے بچوں کو بھی سنایا، اور ان کے بچوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو بلند ارادہ رکھنے والے تھے، مضبوط ایمان رکھنے والے تھے۔ ان بچوں نے کہا کہ ہمارے باپ داداؤں نے ان سے مقابلہ نہیں کیا کیونکہ وہ بڑے طاقتور تھے اور بڑی ہی بہادری رکھنے والے تھے، لیکن اگر ہم بھی اب بھی وہاں پر جائیں گے تو انہی لوگوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا، وہی لوگ اپنی بہادری کے مظاہرے ہمارے سامنے دکھائیں گے۔ لیکن حضرت یوشع بن نون نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، ہمارا کام اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، کامیابی عطا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہے۔ چنانچہ حضرت یوشع بن نون کے حکم پر آپ کی قوم فلسطین کی سرزمین پر جاتی ہے اور وہاں پر آباد قوم سے مقابلہ کرتی ہے۔ تو حاضرین کرام، ظہر سے عصر تک کے وقت کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کی قوم کو کامیابی عطا فرمائی، اور جو فلسطین میں جو قوم تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شکست دے دی، اور وہ وہاں سے راہ فرار ان لوگوں نے اختیار فرمائی، اور اس کے بعد پھر کئی سالوں تک یہودی وہاں پر آباد رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم کو یہودی کہا جاتا ہے، اور وہ بڑے ہی عبادت گزار تھے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے تھے، اللہ کی ربوبیت کو بیان کرنے والے تھے۔ کئی سالوں تک وہ لوگ وہاں پر آباد رہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم پر فرمائی، اور جنات کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی۔ جب تک حضرت
سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کے پاس کھڑے رہتے تو جنات اس کی تعمیر کرتے، جیسے ہی آپ وہاں سے واپس اپنے گھر کو لوٹ جاتے تو جنات بھی فوراً کام کاج چھوڑ کر واپس چلے جاتے۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دن میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، رات میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، کئی برس گزر رہے ہیں، دن رات مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا عصا پکڑے ہوئے، اپنا ڈنڈا پکڑے ہوئے ایک ہی مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، اور جنات حیرت زدہ ہے کہ یہ اپنے گھر کو جاتے نہیں ہیں، حالانکہ جب شام ہوتی تھی یہ اپنے گھر کو واپس لوٹ جاتے تھے۔ لیکن حاضرین کرام وہاں پہ قدرت کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کھڑے کھڑے ہی آپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور یہ بھی نبوت کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا کھڑے کھڑے ہی انتقال فرما دیا، آپ کا وصال ہو گیا، اور کئی سالوں تک حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے وہاں پر کھڑے ہوئے، اور جنات کو اس وقت معلوم ہوا کہ جب آپ کے عصا کو ڈنڈے کو دیمک نے کھانا شروع کیا، اور دیمک کے کھانے کی وجہ سے جب عصا ٹوٹ گیا تو سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے، تب جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ الغرض حاضرین کرام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کے ذریعے مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی ہے، اور پھر وہ مسجد ایسی عظیم شان رکھنے والی مسجد ہے جس کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مسجد اقصی کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کر نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، بے شمار اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں نیکیوں کو درج فرماتا ہے۔ الغرض حاضرین کرام اس کے بعد وقت گزرتے گزرتے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو آپ تاریخ کے پنوں کو الٹ کر دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودی وہاں پر آباد ہوئے، اس کے بعد پھر ایک عیسائی بادشاہ آیا جو یہودیوں کا مقابلہ کیا اور ان کو وہاں سے مار کر بھگا دیا، پھر کچھ دیر کے لیے کچھ وقت کے لیے عیسائی وہاں پر قیام پذیر رہے، اور پھر یہودیوں میں ایک بادشاہ آتا ہے وہ ان سے مقابلہ کرتا ہے۔ اسی طرح کی تاریخ میں روایات ملتی ہے کہ یہودیوں نے عیسائیوں کو مارا، عیسائیوں نے یہودیوں کو مارا، یہودیوں نے پھر عیسائیوں کو مارا۔ حاضرین کرام اب بھی عیسائیوں کا قبضہ مسجد اقصی پر ہے، فلسطین پر اب بھی عیسائیوں ہی کا قبضہ ہے، لیکن جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وہاں پر پہنچے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی فوجوں کو کامیابی عطا فرمائی، جس طرف بھی حضور کے غلام رخ کرتے اللہ تبارک و تعالی ان غلاموں کو کامیابی عطا فرماتا، انہیں فتح و نصرت اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا۔ چنانچہ حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ فلسطین کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم پر وہاں جاتے ہیں، کئی دنوں تک آپ وہاں پر جنگ کرتے ہیں لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد پھر عیسائیوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسے شخص جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، ہماری توریت میں موجود ہے، اگر وہ شخص آئیں گے تو ضرور ہم ان کے ہاتھوں میں یہ قلعہ عطا فرما دیں گے، مسجد اقصی کو ان کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا، ان کی صفات کے بارے میں پوچھا تو وہ تمام کی تمام صفات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصی کی فتح، بیت المقدس کی فتح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حصے میں رکھی تھی، اور جس کا ذکر توریت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا تھا۔ چنانچہ یہودیوں کے کہنے پر خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فلسطین کو تشریف لاتے ہیں، اور حاضرین کرام کس شان سے آتے ہیں کہ کوئی بڑی فوج آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے، کوئی ساز و سامان موجود نہیں ہے، کوئی اسلحہ تیر و تلوار موجود نہیں ہے، ایک اونٹنی ہے اور ایک غلام ہے اور ایک حضرت فاروق اعظم کی ذات گرامی ہے۔ اور اس وقت کے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کی شان یہ تھی کہ ان کا نام سنتے ہی قیصر و کسریٰ کانپ جایا کرتے
کرتے تھے, بڑے بڑے کفار ان کے نام کو سن کر کانپ جایا کرتے تھے, لیکن وہ فاروق اعظم کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ ایک اونٹنی پر سوار ہو رہے ہیں, ایک منزل پر پہنچنے کے بعد اپنے خادم کو اونٹنی پر سوار کر دیتے ہیں اور خود اونٹنی کی رسی کو آپ اپنے ہاتھ میں تھام کر چلنے لگتے ہیں. جب دوسری منزل آتی ہے تو آپ سوار ہو جاتے ہیں, آپ کا خادم اس رسی کو پکڑ کر چلنے لگتا ہے. اور ایسا وقت بھی آ پہنچا کہ جب فلسطین میں داخل ہونے ہی والے تھے تو اس وقت باری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خادم کی تھی. تو خادم نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے تمام لوگ منتظر ہیں, سب آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں, آپ اونٹنی پر سوار ہو جائیں. اگر میں بیٹھوں گا اور وہاں پہ پہنچوں گا تو لوگوں میں یہ بات پھیل جائے گی کہ دیکھو مسلمانوں کا خلیفہ پیدل چلتے ہوئے آ رہا ہے اور اس کی شان اتنی کم ہے, اس کا معاملہ اتنا کم ہے. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ اپنے خادم کی ایک بات نہ سنی اور خادم کو اپنی اونٹنی پر سوار کر دیا اور اونٹنی کی رسی کو پکڑتے ہوئے آپ پیدل چلنے لگے. اور حاضرین کرام وہ وقت بھی آ پہنچا کہ جب آپ فلسطین کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں اور جیسے ہی یہودیوں نے دیکھا تو فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے سوار کو فاروق اعظم سمجھ کر ان کا استقبال کرنے لگے. آپ کا استقبال کرنے کے لیے آگے آتے ہیں تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو پکار کر کہا کہ لوگوں, اونٹنی پر سوار خلیفہ فاروق اعظم نہیں ہے بلکہ اونٹنی کی رسی کو جو تھامے ہوئے ہیں, پیدل جو چل کر آ رہے ہیں, وہ فاروق اعظم کی ذات گرامی ہے, وہی خلیفہ وقت ہے, وہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین ہیں. جب یہودیوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ واہ واہ کہنے لگے. حضرت فاروق اعظم کے عدل و انصاف پر وہ ششدر رہ گئے, بڑے سوچ میں اور مذبذب ہو گئے کہ یہ دنیا کا ایسا خلیفہ کہ جس کا نام سن کر بادشاہوں کی نیندیں اکھٹ جایا کرتی تھی, بڑے بڑے کفار کانپ جایا کرتے تھے, اس کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ وہ اونٹنی کی رسی کو پکڑے ہوئے پیدل چل کر آ رہا ہے اور اپنے خادم کو اونٹنی پر سوار کر آ رہا ہے. حاضرین کرام, الغرض جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سرزمین فلسطین پر اپنا قدم رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور یہودیوں نے بغیر کسی جنگ کے, بغیر کسی تیر و تلوار چلانے کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس آپ کے حوالے کر دیا. اور جس وقت آپ پہنچے تھے تو وہ ظہر کا وقت تھا اور سرزمین فلسطین پر پہلی مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں اذان دی گئی اور آپ نے ظہر کی نماز وہاں پر ادا فرمائی. ظہر کی نماز مسجد اقصی میں ادا کرنے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک طویل خطبہ دیا جس میں تمام لوگوں کو جمع کیا گیا, عام لوگوں کو بلایا گیا, یہودیوں کو بھی بلایا گیا, عیسائیوں کو بھی بلایا گیا. اور حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ اب اسلام آ گیا ہے اور اسلام کسی کو تکلیف دینے کا حکم نہیں دیتا, مسلمان کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. جو یہودی بھی یہاں پر آباد رہنا چاہتے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں, جو عیسائی اپنے گھروں میں رہنا چاہتے ہیں وہ اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں, اور کسی کی عبادت گاہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. کسی کی بھی عبادت گاہوں کو ہمارے مسلمانوں کی طرف سے, اسلام کی طرف سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اور حاضرین کرام, آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان یہودیوں کی جو عبادت گاہوں کو چھوڑا تھا, آج بھی وہ عبادت گاہیں فلسطین میں آباد ہے, اسی مقام پر آباد ہے, اور مسلمانوں نے آج تک ان کی عبادت گاہوں پر نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھی اور اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا. لیکن حاضرین کرام, جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد 200 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہی رہا. لیکن اس کے بعد جب مسلمانوں میں آپسی اختلافات پیدا ہونے لگے, مال اور دولت کی جب دل میں دلچسپی پیدا ہونے لگی, محبت
پیدا ہونے لگی، آپس میں جب مسلمان لڑنے لگے تو حاضرین اکرام تاریخ گواہ ہے کہ عیسائیوں نے پھر سے مسلمانوں پر حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اور اتنی تعداد میں خون بہایا گیا کہ سرزمین فلسطین پر جہاں بھی قدم رکھا جاتا وہاں پر مسلمان کا خون موجود ہوتا۔ تو حاضرین اکرام اللہ تبارک و تعالی نے قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کامیابی عطا فرمائی، لیکن بعد میں مسلمانوں نے اپنے آپسی اختلافات پیدا کرنے کی وجہ سے، اپنا اتحاد کھونے کی وجہ سے، آپس میں رنجشیں پیدا کرنے کی وجہ سے پھر بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ حاضرین کرام تاریخ گواہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس دور میں جو بھی یہودیوں کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹس کیے تھے، آپ نے جو بھی معاہدے کیے تھے، آج بھی وہ ایگریمنٹس پر مسلمان قائم ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج عیسائی ان ایگریمنٹس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے تمام معاہدوں کو مان لیا تھا، آپ کی تمام شرطوں کو قبول کر لیا تھا، لیکن حاضرین اکرام آج حالات ایسے ہیں، آپ خود جانتے ہیں کہ 10,000 سے زائد غزہ میں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جس میں تقریباً 5,000 معصوم بچے بھی موجود ہیں، 3,000 خواتین موجود ہیں، اور حاضرین اکرام غزہ کے مسلمانوں کی آج حالت یہ ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانے کا ایک دانہ تک موجود نہیں ہے، پینے کے لیے ان کے پاس پانی کا ایک خطرہ موجود نہیں ہے، اور جو زخمی جو لوگ ہیں ان کو دوائی لگانے کے لیے ان کے پاس دوائیں تک موجود نہیں ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے ویڈیوز ہمارے پاس آ رہے ہیں، ایسے کلپس ہمارے پاس آ رہے ہیں، فیس بک پر آپ نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جب زخمیوں کا علاج کر رہے ہیں، ان کا آپریشن کرنے کا وقت آتا ہے تو بے ہوش کرنے کی دوا ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ہم بغیر بے ہوش کیے کہ زخمی کا علاج کر رہے ہیں۔ اور اس فلسطین کے ایمان پر بھی قربان جائیں، اس کی ہمت پر بھی قربان جائیں، ان معصوموں کے صبر و استقامت پر قربان جائیں کہ جب آپریشن بغیر بے ہوش کیے کہ کیا جا رہا ہے تو ان ننھے معصوموں کی زبانوں پر اللہ کے کلام قرآن مجید کی آیاتوں کی تلاوتیں جاری ہے، وہ اللہ کے کلام اللہ کی تلاوتیں کر رہے ہیں۔ اور آپ خود دیکھتے ہیں کئی ایسے غزہ کے مسلمان ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں، جن کے گھر جو آباد تھے، لہلواتے ہوئے تھے، آج ان کے گھروں کو تباہ و تاراج کر دیا گیا، اور وہ اپنے گھروں کے ٹوٹے ہوئے ملبے پر بیٹھ کر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں۔ حاضرین کرام وہ فلسطین کے مسلمان جنہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے، مسجد اقصی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش فرمائی ہے، نہ انہیں اپنی جان کی پرواہ ہے، نہ اپنے مال کی پرواہ ہے، نہ اپنے اولاد کی پرواہ ہے، ان کے صبر و استقامت کو دیکھیں گے تو حاضرین اکرام آپ قربان جائیں گے کہ کئی ایسے نوجوانوں کی ویڈیوز میں نے خود دیکھے ہیں کہ جو اپنے ننھے معصوم شہید بچوں کے جسموں کے ٹکڑوں کو ایک کوروں میں ڈال کر لے جا رہے ہیں، اور جو گاڑی کے اندر، جو ٹرک کے اندر آئس کریم کا ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، آئس کریم لایا جایا کرتا تھا، اس گاڑی کے اندر بچوں کی لاشوں کو رکھا جا رہا ہے، ان ننھے معصوموں کی لاشوں کو رکھا جا رہا ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ ان کے صبر و استقامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی بلندی عطا فرمائی ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ایمانی جذبہ عطا فرمایا ہے۔ اور آج ہم ایسے مسلمان ہیں کہ 2 قدم مسجد چل کر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جمعہ کا بھی موقع آتا ہے تو بڑی ہی مجبوری کے ساتھ آخری وقت میں آ کر جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ حاضرین کرام وہ فلسطین کے مسلمان جن کا ایمان کا یہ معاملہ ہے کہ وہاں پر 56 مساجد کو 56 مساجد کو شہید کر دیا گیا، اور وہی شہید مسجدوں کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی دعوتیں دے رہے ہیں، لوگوں کو نماز کی دعوتیں دے رہے ہیں۔ حاضرین کرام گھروں میں جب بم گرائے جا رہے ہیں تو کئی ایسے ویڈیوز کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں میں قرآن مجید کی تلاوتیں کی جا رہی ہے، ننھے معصوم بچے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کے گھروں پر بم گرائے جا رہے ہیں، اٹیکس کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کا ایمانی جذبہ یہ ہے کہ بچے زخموں سے چور ہے،
جسموں سے خون بہ رہا ہے. کئی ایسے ہیں کہ جن کی اس بم کی وجہ سے، اس کے بارود کی وجہ سے آنکھیں خراب ہو گئی ہے، ایک طرف کا چہرہ بالکل زخمی ہو گیا ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی باپ اپنے بیٹے کو تسلی دے رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دے رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ کہنے کی تعلیم دے رہا ہے. حاضرین کرام، وہ فلسطین کے مسلمان جو جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جن کو اپنی ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان فلسطین کے مسلمانوں کے صبر و استقامت کا یہ معاملہ ہے کہ زخموں سے چور ہے، ماں باپ سے جدا ہو چکے ہیں، گھر والوں سے جدا ہو چکے ہیں، اب کوئی سایہ دینے والا تک موجود نہیں ہے، لیکن ننھے ننھے معصوم بچوں کی زبانوں پر اللہ تبارک و تعالی ہی کے شکرانے کے ترانے ہیں. چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچے کھیل رہے تھے تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ یہ جھولے میں جھولنے والا کون ہے، جس کو تم لوگ لے کر جا رہے ہو، جس کو جھولا دلا رہے ہو، یہ جھولے میں ننھا معصوم کون ہے؟ تو ان 4 بچوں میں، معصوم بچوں میں سے ایک بچی نے کہا کہ یہ ہمارا شہید ہے، یہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے والا ہے. اللہ اکبر. حاضرین کرام، غور کریں کہ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ خود ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں گے تو بڑی مشکل سے 4 یا 5 سال کی عمر کے بچے ہوں گے، لیکن ان کا جملہ یہ ہے کہ جھولے میں کھیلنے والا ہمارا شہید ہے، اسلام کے لیے جان دینے والا ہمارا شہید ہے. اور آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نہ ہم مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نہ شریعت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. وہ فلسطین کے مسلمان جو مسجد کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو بھی دیکھا، اپنے گھر والوں کی قربانیوں کو بھی دیکھا، اپنے ننھے معصوم بچوں کو کے لاشوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لے جا رہے ہیں. اور آج ہماری حالتیں یہ ہے کہ جب گھر میں نکاح کا موقع ہوتا ہے تو ایسا بینڈ باجا بجایا جاتا ہے، ایسا باجا گانے باجے بجائے جاتے ہیں کہ مسجد میں ادھر نماز ہو رہی ہے اور ادھر بینڈ باجے کی آواز آ رہی ہے. کیا یہ مسلمان کہلانے کے قابل ہے؟ کیا ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے یہ تعلیم دی ہے؟ ایک طرف مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، حی علی الفلاح کہہ کر کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو ہم اپنے گھروں کے سامنے ناچ گانے کرتے ہوئے، چیخ و پکار کرتے ہوئے، بینڈ باجا بجاتے ہوئے اسلام کی اور شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. اسلام کو مذاق بنا کر آج ہم نے رکھ دیا ہے. حاضرین کرام، یاد رکھیں کہ جو مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، جس کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحن ہے، اور جو مسجد کی بے حرمتی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اسے بے عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے، اس کی ساری عزت کی اللہ تبارک و تعالیٰ دھجیاں اڑا دیتا ہے، اس کے وقار کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے. تو ذرا غور فرمائیں کہ جو مسجدوں کی آج ہم گانے بجاتے ہوئے، بینڈ باجا بجاتے ہوئے مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ اس طرح کا اہتمام کیوں کر رہے ہیں، تو بڑے ہی فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے گھر میں شادی کا موقع ہے، اور شادی زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی ہے. تو میں ان کو بتلانا چاہتا ہوں کہ بھائی موت بھی تمہیں ایک بار ہی آنے والی ہے، بار بار موت ملنے والی نہیں ہے. ذرا غور تو کرو کہ اگر تم ناچ گانا کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاؤ گے، ناچتے ہوئے موت آ کر تمہیں لپیٹ لے گی اور پھر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا، تو کس حال میں اللہ کی بارگاہ میں منہ لے کر حاضر ہوگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس طرح کا منہ لے کر جاؤ گے؟ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مساجد سے ایسی محبت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی نافرمانیوں کو دیکھتا ہے، بندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانیوں کو دیکھتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جلال میں آ جاتے ہیں، خوب غصے میں آ جاتے ہیں، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں اور عذاب کو زمین پر نازل کرنے ہی والے ہوتے ہیں، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ
مسجد پر پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ختم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس حدیث پاک سے غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مسجد کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ فلسطین کے مسلمان جو مسجد اقصیٰ کے لیے اپنے جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اپنے ننھے معصوم بچوں کو شہید ہوتا ہوا اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو اپنے آپ سے جدا ہوتا ہوا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارے مسلم معاشرے کی حالت یہ ہے کہ مسجد میں نمازیں پڑھائی جا رہی ہے، اللہ کے کلام کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، اور ہم روڈوں پر شور و غل کر رہے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں، بینڈ باجے بجائے جا رہے ہیں، آتش بازی کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں جو لوگ بھی مسجد کی بے حرمتی کریں گے، مسجد کا ادب و احترام نہیں کریں گے، اور ان کی وجہ سے جن جن لوگوں کی نماز میں خلل ہوگا، جن جن لوگوں کی نمازیں خراب ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان ناچنے گانے والوں کو، ان بینڈ باجا بجانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر ایک کی نماز کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ ہر ایک جس کی وجہ سے ان جن کے بینڈ باجا بجانے کی وجہ سے، ناچ گانے کرنے کی وجہ سے جن جن لوگوں کو تکلیفیں پہنچی ہے، ان کی تکلیفوں کا حساب انہیں اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی امت میں پیدا فرمایا جس کی صفات توریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت کی صفات یہ ہے، میری امتیوں کی کوالٹی یہ ہے، اور یہ چیزیں یہ حدیث پاک توریت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اللہ نے اس میں تحریر فرمایا ہے کہ میری امت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ روڈوں پہ چیخ و پکار کرنے والی نہیں ہوں گی، روڈوں پر چیخنے چلانے والی نہیں ہوں گی۔ تو حاضرین کرام ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم نے کون سے راستے کو اختیار فرمایا ہے، ہم نے کون سی روش کو اختیار فرمایا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی امت میں پیدا فرمایا کہ جس کے بولنے کی وجہ سے، جس کی گواہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوموں کا فیصلہ فرمائے گا، جس کی گواہی کی وجہ سے دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا یا جہنم میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور ایسی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا کہ جو برائی سے روکنے والی ہے اور اچھے کاموں کی طرف رغبت دلانے والی ہے، نیکیوں کا راستہ بتانے والی ہے، خود بھی صراط مستقیم پر چلنے والی ہے اور لوگوں کو بھی صراط مستقیم کی دعوت دینے والی ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں، اپنے کردار پر غور کریں کہ ہم نے کون سے طریقے کو اپنا لیا، کیا اسلامی تعلیمات کو اپنایا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیات، جو کوالٹیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہے، کیا وہ کوالٹیز ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو قوم دوسروں کی رہنمائی کرنے کے لیے آئی ہے، جو قوم دوسروں کی رہنمائی کرنے کے لیے آئی ہے، جو قوم دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے، آج اسی قوم میں چند ایسے افراد بھی موجود ہیں جنہوں نے صراط مستقیم کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، سیدھے راستے کو چھوڑ دیا ہے اور غیروں کی روش کو اختیار کر لیا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے اس موقع پر کہا کہ وضع میں ہو تم نصارا اور تمدن میں ہنود، وضع میں ہو تم نصارا اور تمدن میں ہنود، یہ کیسے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ کیسے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ حاضرین اکرام، وضع کا مطلب یہ ہے کہ ہم صورت سے بھی مسلمان نظر نہیں آتے، لباس سے بھی مسلمان نظر نہیں آتے اور نہ کردار سے مسلمان نظر آتے ہیں۔ بس آج ہماری حالتیں یہ ہیں کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو نام کا مسلمان رکھ لیا ہے۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ دشمن میرے امتیوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور انہیں چن چن کر تلاش کر کر انہیں ماریں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ
کہ یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ کیا ہماری کوانٹٹی کم رہے گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میری امت کی تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ میرے امتیوں کی تعداد ہوگی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر وجہ کیا ہوگی کہ دشمن ہم پر غالب آ جائیں گے؟ پھر سبب کیا ہوگا کہ دشمن ہمیں تلاش کر کر ماریں گے؟ پھر وجہ کیا ہوگی کہ دشمن ہمارے خون کی ندیاں بہائیں گے؟ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میرے امتی اللہ کی رسی کو چھوڑ دیں گے، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے، میری سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کا ڈر نکال دے گا اور وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے رہیں گے۔ تو حاضرین اکرام، آج ہم خود اپنے معاشرے میں حالات دیکھ رہے ہیں، جہاں پر بھی آپ نظر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہر جگہ پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، انہیں ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہر جگہ پر مسلمانوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ جب بھی کسی کافر کے سامنے مسلمان کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا ہے، اس کے چہرے کی کیفیت بدل جایا کرتی ہے، اور غیروں کے سامنے ہم نے آج ایسا کردار پیش کیا ہے کہ حاضرین اکرام، کوئی غیر اسلام والا، کوئی بھی کافر آج مسلمان سے کسی قسم کا کوئی بزنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب اس سے اس کی وجہ پوچھی جائے تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلمان ایک نمبر کے دھوکے باز ہے، مال لے کر مال کو ڈبا دیتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، ہمارا نام لے کر دوسروں سے پیسے اینٹ لیتے ہیں اور وہ پیسے بھی ادا نہیں کرتے۔ تو آج ہم نے اپنا کردار غیروں کے سامنے یہ رکھ دیا ہے۔ حاضرین اکرام، تاریخ کے پنوں کو اٹھا کر دیکھیں، اسلامی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کفار و مشرکین آ کر اپنا روپیہ پیسہ لا کر رکھا کرتے، اپنی امانتیں لا کر رکھا کرتے، اور انہیں یقین تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہے، ہمارے ایک روپیے کا بھی ہم کو کسی قسم کا دھوکہ نہیں ملے گا، ہمارا روپیہ پیسہ ڈوبنے والا نہیں ہے۔ یہ اس وقت کے کفار و مشرکین کو یقین تھا جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے دل میں بغض رکھا کرتے تھے، دشمنی رکھا کرتے تھے، حضور کے قتل کی ان لوگوں نے سازشیں کی ہے، لیکن حاضرین کرام، ان کو یہ اعتماد تھا، یہ بھروسہ تھا کہ ہم نے جو مال حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے، اگر ہم مر بھی جائیں گے تو وہ مال ہماری اولادوں تک پہنچ جائے گا، ہمارے ورثہ تک وہ مال پہنچ جائے گا۔ لیکن آج ہمارا کردار یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم بھی ایک روپیہ ہمارے پاس رکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی فکر کریں، اپنے اندر جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کی فکر کریں، اور اسلامی تعلیمات کو اپنائیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی پھر سے ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، پھر سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا کھویا ہوا وقار عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں، اگر آج بھی ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، اپنی کوتاہیوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں مانگی، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، اور اپنے آپ کو کی اصلاح کرنے کی فکر نہیں کی، تو یاد رکھیں کہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی ایسی حالتیں ہو جائیں گی، ان کی کیفیات ایسی ہو جائیں گی کہ وہ اسلام سے دور ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ آج جو آپ اپنے معاشرے پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ کر بلا رہا ہے، حی علی الفلاح کہہ کر بلا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے کان اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے قدم اللہ کے بارگاہ کی طرف اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ جب ہمارا انتقال ہو جائے گا اور ہمارے بچے ہمیں قبروں میں لے جا کر دفن کر دیں گے، اور آنے کے بعد اپنے گھروں میں ڈی جے لگا کر بیٹھیں گے، اور ان سے ہم جب پوچھنے والے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے باپ کو اپنی خبر میں دفن کیا ہے اور گھر میں آ کر تم ڈی جے لگا کر بیٹھے ہو، تو وہ بچہ ضرور یہ بات کہے گا کہ میں اپنے باپ کے غم کو بھلانے کے لیے میں یہ ڈی جے سن رہا ہوں۔ آپ نے شرابی کو دیکھا ہی ہوگا کہ اگر خوشی کا موقع آئے تو وہ شراب پینے لگتا ہے، غم کا موقع آئے تو شراب پینے لگتا ہے، گھر میں کوئی گزر جائے تو شراب پیتا ہے، اور گھر میں
کوئی پیدا ہو جائے تو وہ شراب پینے لگتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کر وہ شراب پینے کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی کل اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے، بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو پیدا نہیں کریں گے، بچوں کے اندر اسلامی تعلیمات کو اجاگر نہیں کریں گے، تو حاضرین اکرام ایک وقت وہ بھی آ سکتا ہے کہ بچے ہمیں اپنے خبروں میں دفن کر کر خود گھروں میں آ کر عیاشی میں مبتلا ہو جائیں گے، گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کئی ایسے واقعات ہم نے اپنے بڑوں سے سنے ہیں، اور زیادہ دور نہیں، ہمارے حیدرآباد ہی کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا، اور جب ان کی نماز جنازہ پڑھا دی گئی، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد ان کا بیٹا قبرستان سے باہر آتا ہے اور آ کر سگریٹ نوشی کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بیٹے ابھی تم اپنے باپ کو قبر میں دفن کر کے آئے ہو اور باہر نکلتے ہی تم سگریٹ پی رہے ہو؟ تو بچے کا جملہ پہلا یہی تھا کہ میرے والد نے میری دنیاوی تعلیم کے لیے بہت پیسہ خرچ کیا ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، لیکن مجھے دینی تعلیم میرے باپ نے نہیں دلائی ہے، دین سے آراستہ میرے باپ نے نہیں کیا ہے، میرے دل میں حضور کی محبت کو پیدا نہیں کیا ہے۔ تو حاضرین اکرام، یہ بڑے افسوس کا مقام ہے اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، انہیں دین سے واقف نہیں کرائیں گے، اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں کرائیں گے، ان کے دلوں میں حضور کی محبت کو پیدا نہیں کریں گے، تو پھر ایسے ہی وقت آ سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نسلوں کی حفاظت اس طرح کریں کہ بچوں کے دلوں میں بچپن ہی سے حضور ہی کی محبت کا جذبہ پیدا کریں، اسلام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کریں، اسلام کے لیے اپنے آپ کو، اپنے مال کو، ہر چیز کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کریں گے، تو یقیناً وہ وقت آئے گا کہ ہمارے یہی بچے آگے چل کر شریعت کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اسلام کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور وہ وقت دور نہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ کی فتح و نصرت عطا فرمائے گا، بیت المقدس کی فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت کریں، اچھے طریقے سے ان کی تربیت کریں، ان کے دلوں میں اسلامی تعلیمات کو پیدا کریں گے تو تب کہیں جا کر یہ چیزیں ہو سکتی ہے۔ ذرا صلاح الدین ایوبی کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ انہوں نے 18 سال جنگلوں میں گزار دیے، اور بس مقصد یہی تھا کہ بیت المقدس کو مجھے فتح کرنا ہے، مسجد اقصیٰ کو یہودیوں سے آزاد کروانا ہے۔ 18 سال تک صلاح الدین ایوبی مسجد اقصیٰ کے لیے لڑتے رہے، اپنوں سے بھی آپ نے جنگ کی، پرایوں سے بھی جنگ کی، اور پھر حاضرین کرام تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کو لے کر سرزمین فلسطین پر پہنچے تو آپ کے فوج کی تعداد 12,000 ہے، اور سامنے جو کفار و مشرکین ہیں ان کی تعداد 4 لاکھ کی تعداد ہے۔ 4 لاکھ کی تعداد میں یہود و مشرکین کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے اسلام کا جو سپہ سالار ہے 12,000 کی فوج کو لے کر آتا ہے۔ اور یہ جملہ کسی مسلمان نے نہیں لکھا بلکہ ایک انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے ایک عجیب بات دیکھی ہے کہ صلاح الدین ایوبی جیسا ایک جرنل ہم نے دیکھا ہے کہ جو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آیا ہے تو 12,000 کا لشکر اس کے ساتھ ہے، اور اس کے مقابل میں 4 لاکھ کا لشکر ہے، لیکن ہم نے عجیب کیفیت دیکھی کہ گاڈ نے اسے ہی کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صلاح الدین ایوبی کو 4 لاکھ کی فوج پر اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو حاضرین کرام ذرا غور فرمائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے دل میں اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہوگا، حضور کی محبت میں اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ ہوگا، اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ ہوگا، تب کہیں جا کر ایسی چیزیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدد بھی بھیج سکتا ہے۔ تو اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت کریں، انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کریں، خود بھی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔
کیوں؟ انہو لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا، تمہیں بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو حاضرین کرام، اگر ہمارے اندر کوئی خرابی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے، اور اپنی نسلوں کی صحیح طور پر تربیت کریں گے، تو آنے والے وقت میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو پھر سے عروج عطا فرمائے گا۔ اور جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو پہلے ہمیں سبق پڑھنا ہے، سچوں کا سبق پڑھنا ہے، بہادروں کا سبق پڑھنا ہے، اسلام کے لیے جان دینے والوں کا ہمیں سبق پڑھنا ہے، تب کہیں جا کر ہمارے اندر وہی جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آج بھی ہم نے ایک کان سے ان باتوں کو سنا اور دوسرے کان سے ان باتوں کو نکال دیا، تو پھر حاضرین کرام، ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کو عقل عطا نہیں فرمائی اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا ہے۔ اگر بندہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، حضور کی سنتوں پر چلتا ہے، تو وہ فرشتوں سے بلند مقام اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر یہی انسان اپنی عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتا، اپنا کردار صحیح نہیں بناتا، اپنا راستہ صحیح نہیں چلتا، تو پھر یہ جانور سے بھی گئے گزرا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ خود ہم اپنے آپ کی بھی اصلاح کریں، اپنے اہل و عیال کی بھی اصلاح کریں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، خود بھی عمل کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی حضور کی سنتوں کا پابند بنائیں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری آنے والی نسلوں میں صلاح الدین ایوبی جیسا بیٹا پیدا فرمائے گا، فاروق اعظم جیسا بیٹا پیدا فرمائے گا، خالد بن ولید جیسا بیٹا پیدا فرمائے گا، حضرت بلال حبشی جیسا رسول اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں میں پیدا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اللہ تبارک و تعالی اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کامل طور پر شریعت پر چلنے والا بنائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔